نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جنرل نیوز کے پروگرام تجلیات اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کا عظیم الشان معرکہ غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے تو کفار کو چونکہ مسلمانوں کا وہاں جانا اچھا نہ لگا، اس لیے ابو سفیان کا ایک قافلہ جو جا رہا تھا اس کو بہانہ بنا کر مسلمان اس کو روکنے کے لیے ابتدائی طور پر گئے تھے، تو بہرحال اس کے پیش خیمہ ثابت ہوئی اور پھر کفار مکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ سن 2 ہجری میں ادھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کفار مکہ قریش مکہ لڑائی کرنے کے لیے جنگ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ اب راستے میں ابو جہل کو یہ خبر مل چکی تھی کہ ان کا وہ قافلہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا ہے راستہ تبدیل کر کے، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ تیار ہو کے آئے تھے اس لیے انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جاتے۔ تو چنانچہ وہ لوگ 1000 کی تعداد میں 1000 لوگ تھے، 1000 گھوڑا ان کے پاس تھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے مشہور قول کے مطابق، اور صرف ان کے پاس 6 شمشیریں ہیں، 8 زرہیں ہیں، تو چند ایک گھوڑے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ ادھر عرب کے نامور جنگجو ہیں اور ادھر جو ہے وہ کچھ غربا ہیں، کچھ مفلوق الحال لوگ ہیں، تو ایسے عام سے لوگ ہیں جو اتنے نامور جنگجو بھی نہیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو اپنی طاقت پر بھروسہ ہے اور ان کو مصطفیٰ جان رحمت پر بھروسہ ہے۔ وہ ان کو تکیہ تھا تیغ و تیر اور بھالے پر، اور ان کا تکیہ تھا تو ایک کالی کملی والے پر۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ باطل تھا، ان کے ساتھ حق تھا، ان کے ساتھ کفر تھا، ان کے ساتھ ایمان تھا اور ایقان تھا، رب کی عطا کردہ قوت و طاقت ان کے ساتھ تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان چند صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے دور ایک میدان ہے جہاں پر ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر ہے، اس وجہ سے اسے میدان بدر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر تشریف لائے تو آپ کی کمال حکمت عملی نظر آتی ہے۔ آپ حالانکہ ظاہری طور پر ایسے جنگی کمانڈر نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں آپ بہترین ایک کمانڈر کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ نے آ کر ایسی جگہ پڑاؤ کیا جو ریتلی زمین تھی۔ حالانکہ جنگ کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں پہ آپس میں چونکہ دو بدو لڑائی ہوتی تھی، اس وقت جنگ کا ماحول ایسے ہی ہوتا تھا، ایک ادھر سے آتا ایک ادھر سے آتا اور آپس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ ایسے تو نہیں ہوتا تھا کہ بس توپ اور میزائل اور اس کی جنگ ہے، ایٹم کی جنگ ہے، یہاں سے بم مارنا ہے جہاں مرضی چھپ کے، نہیں، دو بدو آمنے سامنے تلواروں کے ساتھ جنگ کی لڑائی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی جگہ پر پڑاؤ کیا جو ریتلی زمین تھی، اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرم ہوا کہ بارش برسی، جو ریتلی زمین تھی وہ ریت جم گئی، اور دوسری طرف کفار کے ہاں ساری کیچڑ مچ گئی، ان کے لیے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات پہلے میدان بدر کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر کل فلاں کافر مرے گا، اور یہاں پر فلاں کی لاش پڑی ہوگی، اس مقام پر فلاں مقتول، فلاں کافر جو ہے وہ مقتول ہوا پڑا ہوگا، فلاں قتل ہوا پڑا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نشاندہی کی تھی، اللہ کی قسم کوئی شخص اس سے ذرا برابر بھی اس نے تجاوز نہیں کیا۔ جہاں پر مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، اس کی موت اسی جگہ پر ہوئی۔
اس سے معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ کیجئے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ جناب اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں کہ کس کی موت کب اور کہاں پر ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ نے بتا دیا کس کس کی موت واقع ہوگی اور کس جگہ پر ہوگی. اور وقت آنے سے پہلے تو علم نبوی کا اندازہ لگائیے اللہ نے ان کو کتنی وسعت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. پھر یہ وہ عظیم جنگ تھی جس جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے مقابلے میں نکلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں نکلے جب وہ کلمہ پڑھ کے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور کمال کی بات دیکھیے، کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہو گئے تو عرض کرنے لگے، اے ابا جان، میدان بدر میں ایک مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن شفقت پدری مجھ پر غالب ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم تربیت یافتہ صحابی نے کہا کہ بیٹے خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ تو خدا اور اس کے رسول کا دشمن تھا. یہ عشق رسول کا یہ انداز دیکھیے کہ جہاں محبت رسول آ گئی وہاں اپنے رشتے آڑ نہیں آنے دیتے، وہاں ذاتی رشتے ان کی کوئی رکاوٹ نہیں بنتے، کیونکہ سب سے اہم اور سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا رشتہ ہے کہ دین حق کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مصطفیٰ کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اور اس کا اگر ہم عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی میں نظر آتا ہے. قربان جائیں. بہرحال گھمسان کی جنگ ہوئی. اللہ رب العالمین نے پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے نازل کیے، اور اب یہ تھا کہ کفار کو کوئی مارنے والا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اچانک اسے منہ پہ تماچا لگتا اور ادھر جا گرتا تھا، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی، اقدم حیزم حیزم، کہ حیزم آگے بڑھو آگے بڑھو. فرماتے ہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کہ یہ حیزم کا کون تھا اور یہ آواز دینے والا کون تھا. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیزم جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. بس کفار کی گردنیں اڑی پڑی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرمایا، اور کفار کو ذلیل و خوار ہو کر ان کو شکست فاش ان کا مقدر بنی. اور اس میں 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی قید کر لیے گئے، اور مسلمانوں میں سے جو ہے وہ چند افراد انصار اور مہاجرین میں سے تقریباً 14 افراد جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اللہ اکبر. اب اندازہ لگائیے پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی موقع پر ایک چبوترا صحابہ نے بنایا تھا تو آپ اس میں جا کر دعا مانگ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق پہرا دے رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اللہم، اے اللہ میں یہ مٹھی بھر لوگ تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ لوگ آج مر گئے، آج ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا، مولا پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں باقی بچے گا. تو نبی کریم علیہ السلام رو رو کر التجائیں کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے اپنی بشارت عطا فرمائی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فتح کی خوشخبری ملی. اللہ اکبر. یہی وہ جنگ تھی جس میں ابو جہل مارا گیا تھا، اور انصار کے 2 چھوٹے بچوں معوذ اور معاذ یا معوذ معاذ نے ان کو قتل کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی قتل کا سن کر آپ نے سجدہ شکر بجا لایا اور فرمایا مات هذه الامه، مات ابا جہل هذه الامه، مات فرعون هذه الامه، کہ اس امت کا فرعون مر گیا ہے. تو ابو جہل بھی اس جنگ میں جو ہے وہ واصل جہنم ہوا، اور 70 کفار مارے گئے اور 70 اس بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن اس بدر کے کنویں پر تشریف لے گئے
اور آپ نے ان مقتولین کفار کو مخاطب کر کے کہا حل وجدتم ما وعد ربکم، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا ہے؟ مجھے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کو سچ پا لیا ہے، میرے رب نے مجھے فتح و نصرت کی نوید سنائی تھی تو میں نے اس کو سچ پایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو یہ باتیں ان مقتولین، ان مردہ کافروں کی بے روح جسموں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مردہ ہیں، وہ مر گئے ہیں، آپ ان بے روح جسموں کے ساتھ، ان میتوں کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جتنا تم سنتے ہو اتنا وہ بھی سنتے ہیں، دوسرا مطلب یہ ہوا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے اندر بھی سماع موتا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ مردوں کے اندر بھی سننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تب یہ تو نبی کریم علیہ السلام ان مقتولین کفار سے مخاطب تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ ویسے شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ اور معروف حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور وانتم سلفنا ونحن بالعصر وانا انشاءاللہ بکم لاحقون، کہ اے قبر والو تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے سبقت کر گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اندازہ لگائیے اب شریعت مطہرہ میں سلام کرنا اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ جو سنتا نہیں ہے اس کو سلام کرنا شریعت میں جائز بھی نہیں ہے۔ ایک شخص سویا ہوا ہے تو اس کو سلام کرنا درست نہیں۔ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ سن تو سکتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا تو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا شریعت کی نظر میں سلام کرنا اس کو جائز ہے جو سن بھی سکتا ہو اور جواب دینے کی صلاحیت، قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے حکم دیا قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو، معلوم ہوا کہ وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ان کا جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا لیکن وہ جواب دیتے ضرور ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اس غزوہ بدر کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں اور ہمارے لیے آج وہی غیرت ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا خدا وہی ہے، ہمارا دین وہی ہے، ہمارا کلمہ وہی ہے، ہمارا رب وہی ہے۔ اگر اس وقت مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہو سکتے تھے تو آج بھی ہمارا ایمان ویسا کامل ہو جائے جیسا صحابہ کرام کا تھا، ہم یقین کہ اس کامل درجے پر چلے جائیں تو آج بھی ہماری نصرت کے لیے آسمان سے اللہ کے فرشتے اتر سکتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اتر سکتے ہیں فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی کہ اب بھی اس کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اللہ رسول کے ساتھ سچے ہو جائیں اور اپنے یقین کو کامل اور پختہ کر لیں، ایمان کو مضبوط کر لیں، تب اللہ کی رحمتیں اور اس کی نگاہ کرم اور اس کی شفقتیں اور اللہ کے فضل و کرم ہمارے شامل حال ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اعمال صالحہ کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔